الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم۔ محترم بزرگوں، جملہ علماء ملت اسلامیہ، میں اس وقت بھی سفر کر رہا ہوں بائی کار، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نیٹ ورک جا سکتا ہے۔ چند باتیں عرض خدمت ہیں۔ دیکھیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی کوششیں 150 سال تک ہوئیں، کتنی قربانیاں لوگوں نے دیں، اور ان قربانیوں کے بعد جن حضرات کی یہ قربانیاں رہیں، ان حضرات کو اگر ہم فراموش کر دیں یا ان کی یادگاروں کو اگر ہم مسمار کر دیں تو ہم ہندوستانی غدار کہلائیں گے۔ اس مثال کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جملہ اہل بیت اور اہل بیت کے عاشق صحابہ علیہ وسلم کی معیت میں اور ان کی عزت میں کفر کی جگہ ایمان کھڑا کیا تھا، شرک کی جگہ اسلام کھڑا کیا تھا، بدعت کی جگہ سنتوں کے چراغ جلائے تھے۔ اور یہ وہ ہماری نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو دل و جان سے عزیز رکھنا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں جنت البقیع میں وہ مزارات کیا ہوئے، وہ مزارات تو ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے ارادوں میں، ہمارے نظریات میں۔ اگر جنت البقیع کو دیکھنے کے لیے اور سیدہ کے بازار مبارک سے استفادہ کرنے کے لیے اور اہل بیت اعظام کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے دراصل یہ مزارات مبارکہ بنائے گئے تھے، تاکہ مسلمان آئیں اور ایک مرتبہ سیدہ کو دیکھیں تو سیدہ سے استفادہ حاصل کریں، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو یاد کریں۔ جب ان بزرگوں کو یاد کریں گے تو ان کی قربانیاں یاد آئیں گی، اور پھر بڑی عقیدت کے ساتھ ان پر درود اور سلام بھیجیں گے کہ اے ہمارے محسنوں، تم نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ آج جو اسلام اور ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، عشق محمدی کا چھلکتا ہوا جام ہم پی رہے ہیں، یہ صرف انہی بزرگان دین کی دی ہوئی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ تو ایک میسج جاتا، مگر جن لوگوں کو ان سے دشمنی ہے، جو بغض اناس کی آگ میں ہمیشہ جلے، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی جیسے مردود و ملعون کے پیچھے چل کر عشق و شرک اور شرک کو الٹانے لگے، میں آپ سے کیا کہوں، عشق الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے عشق کو شرک کہا، اور شرک کے نام پر ان تمام تر چیزوں کو مٹانے کی سعی ناپاک کی، اور اس کے بعد آج ان کا حال دیکھ لیجئے کہ ہر شرک ان کو گوارا ہے، ہر ناچ گانا ان کو گوارا ہے، سینما ہال ان کو گوارا ہے، شراب و خمار ان کو گوارا ہے۔ اصل میں اسی لیے انہوں نے مٹایا کہ ان مزاروں سے یہ آدیش اور یہ سندیش آتا تھا کہ شراب مت پینا، برائی مت کرنا، اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار رہنا، دین پہ عمل کرنا، عیاشیاں مت کرنا، تمام تر خرافات کو مٹانے کا پیغام خاموش مزارات سے ہم کو ملتا، مگر نشانیاں مٹا دی گئیں۔ میں بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں اور احتجاج کرتا ہوں کہ جنت البقیع میں دوبارہ تعمیر ہو، تاکہ ان کے مبارک روضہ مقدسہ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم اپنی تاریخ رفتہ کی طرف پلٹ آئیں، اور انہی سے دین لیا تھا، اسلام لیا تھا، پھر انہی کے دامن کرم میں ہم اپنے دین اور اسلام کو محفوظ رکھیں۔ مولانا، میں سفر کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بول پاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی یار زندہ، صحبت باقی۔ اللہ آپ لوگوں کی مسائی جمیع